السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کے بانی اور سابق طالبان امیر ملا محمد عمر کی زندگی پر ایک مختصر ڈاکومنٹری۔ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر علوم نبوی حاصل کرنے والا ایک یتیم لڑکا کس طرح افغانستان کا حکمران بن گیا۔ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد 1960 کے آس پاس افغانستان کے صوبہ قندھار ضلع خاکریز کے گاؤں چاہمت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلہ ہوتک کی شاخ تمز سے تھا، جس کا اصل مسکن تو صوبہ زابل تھا، مگر اس شاخ کے افراد گزشتہ ایک صدی سے قندھار کے قریب آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ملا عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا۔ آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آپ کے والد محترم اور بالترتیب دادا اور پردادا سبھی عالم دین تھے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد جب آپ کی عمر ابھی صرف 3 سال ہی کی تھی کہ آپ کے 40 سالہ والد محترم اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو سوگوار چھوڑ کر اس عالم فانی سے کوچ کر گئے۔ مولوی غلام نبی مرحوم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ان کی بیوہ یعنی ملا محمد عمر کی والدہ نے اپنے شوہر مرحوم کے بھائی مولوی محمد انور سے عقد نکاح کیا، اور یوں ملا محمد عمر بچپن ہی سے اپنے شفیق چچا کی پرورش میں آئے۔ 8 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ملا عمر نے ضلع دہراوت کے شیر کونا میں واقع اپنے چچا کے مدرسے میں داخل ہو کر ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔ 18 سال کی عمر میں افغانستان میں مروجہ اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کا آپ نے آغاز کیا، مگر بہت جلد 1978 میں افغانستان میں ملکی سطح پر انقلاب سور برپا ہوا، جس کی وجہ سے ملا محمد عمر کو اپنا تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ انقلاب سور کے بعد ملا عمر اور ان جیسے کئی طلباء اور افغانستان کے علماء نے کمیونسٹوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ ملا محمد عمر نے اپنا عسکری سلسلہ صوبہ ارزگان کے ضلع دہراوت میں مولوی محمد نبی کی قائم کردہ تنظیم حرکت انقلاب اسلامی میں شمولیت کر کے کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصے رہنے کے بعد صوبہ ارزگان کی سطح پر ملا محمد عمر ایک معروف شخصیت بن کر ابھرے، اور ارد گرد کے علاقوں سے مسلح جدوجہد کرنے والے گروپوں کی سربراہی بھی ملا محمد عمر کو سونپی گئی۔ انہوں نے 3 سال کے اندر روسی افواج اور کمیونسٹ انقلابوں کے خلاف متعدد عسکری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن روس کے ساتھ اس جنگ کے دوران ایک دفعہ ایک محاذ پر ملا محمد عمر زخمی ہوئے اور ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی۔ 1983 میں اپنے ساتھیوں کی ہمراہ نئی صف بندی اور تنظیم سازی کے لیے ملا محمد عمر قندھار کے ضلع میوند گئے۔ وہاں حرکت انقلاب اسلامی کے ایک مشہور عسکری کمانڈر فیض اللہ اخوندزادہ کے محاذ پر روسی اور افغانی کمیونسٹوں کے خلاف مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ ان کے قریبی احباب کا کہنا ہے کہ ملا محمد عمر فوجی تکنیکوں میں مہارت رکھتے تھے، جس وجہ سے وہ علاقائی عسکریت پسند کمانڈروں کی سطح پر جہادی تنظیموں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس طرح انہیں حرکت انقلاب اسلامی کی جانب سے مستقل گروپ اور محاذ دیا گیا، جس کے وہ عسکری کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1983 سے 1991 تک ملا محمد عمر صوبہ قندھار میں تقریباً روزانہ عسکری مسلح کارروائیاں کرتے رہے۔ یہ علاقہ سوویت یونین فوجوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ملا عمر کا سب سے پسندیدہ ہتھیار RPG-7 تھا، جسے وہاں کی زبان میں راکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملا عمر کے ساتھیوں کے نزدیک انہیں راکٹ چلانے میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ قندھار کے علاقے میں قندھار ہرات شاہراہ پر کمیونسٹوں کے اتنے زیادہ ٹینک و گاڑیاں انہوں نے تباہ کی تھی کہ روسی فوجوں نے سڑک کے دونوں کناروں پر عسکری مسلح گروہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ان تباہ شدہ گاڑیوں اور ٹینکوں کی دیوار بنا لی تھی۔ ناظرین، صوبہ قندھار میں روسی افواج کی اہم پوسٹ جسے بدوانو پوسٹ کہا جاتا تھا، اس پوسٹ کے ساتھ انتہائی حساس اور خفیہ جگہ پر زمین کے اندر ایک ٹینک گاڑ دیا گیا تھا۔ صرف اس کے دہانے والا حصہ باہر رکھا گیا تھا تاکہ کسی عسکری گروہ کے حملے سے اس کو بچایا جا سکے۔ اس ٹینک کو کئی عسکریت پسند گروہوں نے کئی مرتبہ اڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ بالآخر ملا محمد عمر نے راکٹ کے ذریعے اس ٹینک کو اڑا دیا۔ 1989 میں روس نے افغانستان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے کا اعلان کیا۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد ملا محمد عمر اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ افغانستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی لیے بغیر انہوں نے اپنی پڑھائی کا منقطع سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ساتھ ہی وہ مقامی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے۔
ناظرین، روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں لاقانونیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ روس کو شکست دینے والے مجاہدین اقتدار کی خاطر آپس میں لڑ پڑے۔ ان کی اس باہمی لڑائی میں افغانستان ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہر صوبے میں الگ الگ کمانڈروں کا راج تھا۔ جگہ جگہ پر مختلف کمانڈروں نے چیک پوسٹیں بنا رکھی تھی۔ کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو کہیں مسافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ ظلم و ستم اور جبر و خوف کا ایک خوفناک دورہ تھا۔ شاید ملا محمد عمر کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزر جاتی اور تاریخ میں ان کا نام کبھی ثبت نہ ہو پاتا، مگر 1994 کے موسم خزاں میں ایک قریبی پھاٹک پر مقامی کمانڈر کی جانب سے 2 نوعمر لڑکیوں کی اغوا کے لرزہ خیز واقعے نے ان کی زندگی اور افغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا اور ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا گیا، کمانڈر کو توپ کے دھانے سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی اور چوکی پر قبضہ کر لیا گیا۔ مدرسے کے طلباء کی یہ چھوٹی سی جماعت طالبان کے نام سے مشہور ہوئی۔ ظلم و ستم سے تنگ افغان عوام نے ہر جگہ ملا محمد عمر اور ان کے ساتھیوں کا بخوشی استقبال کیا اور انہیں ہر موقع میں فتوحات ملتی گئی۔ بہت جلد طالبان نے محض 2 سالوں کے اندر 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارت قرار دے کر ملا محمد عمر کو امیر المومنین کے خطاب سے نوازا گیا۔ جلد ہی طالبان نے افغانستان کے 90% حصے پر قبضہ کر لیا اور 2001 تک ملا محمد عمر نے افغانستان پر آن و شان کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، پھر 11 ستمبر کو 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ 2 مسافر بردار جہاز نیو یارک کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے، جس کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن پر لگایا۔ امریکہ نے ملا محمد عمر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرے۔ اس کے جواب میں ملا محمد عمر نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی پناہ لے تو اس کی حفاظت کرو۔ ملا عمر نے اسلامی اور پشتون روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے واضح انکار کیا۔ 8 اکتوبر کو امریکہ اور نیٹو ممالک نے افغانستان میں فوج اتاری اور ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ 1 مہینے بعد طالبان نے پسپائی اختیار کی اور سقوط کابل ہو گیا۔ ناظرین، ملا محمد عمر اور اسامہ بن لادن نے روپوشی اختیار کر لی اور ملا عمر نے امریکہ کے خلاف گریلا جنگ کا اعلان کیا۔ امریکہ نے ملا محمد عمر کو گرفتار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ ملا عمر کی کھوج میں بری طرح ناکام ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور طالبان کی امریکہ اور اتحادوں پر حملے تیز ہوتے گئے۔ 29 جولائی 2015 کو افغان انٹیلیجنس نے یہ خبر دی کہ ملا محمد عمر کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ طالبان نے ابتداً اس خبر کی تردید کی، لیکن جب اس خبر نے زور پکڑ لیا تو افغان طالبان نے 30 جولائی 2015 کو اس بات کی تائید کر دی کہ ملا محمد عمر کا 2013 میں افغانستان کے صوبہ ہلمند میں انتقال ہوا تھا۔ ناظرین، ملا محمد عمر کی موت کے ساتھ جرأت، عزیمت، غیرت اور بہادری کا ایک باب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔